چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالنے کے لیے اللہ ایک عالم کو بلوائیں گے. میرے بندے تو کیا لایا؟ یا اللہ میں تو عالم تھا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا، میں نے تو مدارس بنوائے، مسجدیں بنوائیں، ہزاروں شاگرد پیچھے چھوڑ کے آیا. اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے. فقد قیل، تجھے دنیا میں بڑا عالم لوگوں نے کہہ دیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. فرشتوں اس بندے کو لے جاؤ اور الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو. یعنی کسی شرابی، زانی، قاتل، جواری کو نہیں پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک عالم کو جس کے اندر ریا تھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلوائیں گے. میرے بندے کیا لایا؟ اللہ مجھے آپ نے دنیا میں بہت رزق دیا تھا، مال دیا تھا، میں غریبوں پہ خرچ کرتا تھا، میں نے مسافر خانے بنوائے، میں نے کئی غریب بچیوں کی شادی اور رخصتی کے اندر ان کے ماں باپ کی مدد کی، تو میں نے تو بڑے خیر کے کام کیے. اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ سب کام اس لیے کیے کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے. لوگوں نے سخی کہہ دیا، لہٰذا اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتوں لے جاؤ اس کو بھی اوندا کر کے جہنم میں ڈال دو. پھر تیسرے بندے کو لایا جائے گا، وہ شہید ہوگا. میرے بندے کیا لائے؟ اے اللہ میں نے تو آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی. اللہ فرمائیں گے ہاں جان تو دی، مگر اندر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، بڑا مجاہد کہیں، تو لوگوں نے کہہ دیا، لہذا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، فرشتوں لے جاؤ اس کو بھی الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو. اب آپ سوچئے کہ جب اتنے علم کے باوجود بندہ جہنم میں جا رہا ہے، اتنی سخاوت کے باوجود، شہادت جیسے عمل کے باوجود بندہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ انسان جو اعمال کرتا ہے ان کے اوپر بھروسہ نہ کرے. اللہ کو کون سا عمل پسند آئے یہ اللہ کو معلوم ہے. چنانچہ بہت ساری کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے اللہ کو بندہ پسند آ گیا اور اللہ نے بخشش فرما دی. امام غزالی رحمۃ اللہ وفات پا گئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ بھئی اللہ نے میری بخشش کر دی. جی حضرت آپ کی بخشش تو ہونی تھی، آپ نے تو اتنی مزیدار کتابیں لکھی کہ پوری امت اس سے فائدہ پا رہی ہے. علماء ان کتابوں کو پڑھ کر درس دیتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. امام غزالی نے فرمایا وہ کتابوں کا تو مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اللہ نے بخشش کر دی. بھئی کس عمل پہ بخشش کی؟ فرمایا ایسا عمل جو مجھے یاد ہی نہیں تھا. کون سا عمل؟ فرمان لگے کہ میں بیٹھا کتاب لکھ رہا تھا تو اس زمانے میں قلم دوات ہوتی تھی، سیاہی کے لیے قلم دوات میں ڈالتے تھے اور سیاہی لگا کر پھر لکھتے تھے. تو میں نے جب قلم دوات میں ڈالی اور باہر نکالی تو ایک مکھی جو تھی وہ اس کی ٹپ کے اوپر، نوک کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. تو میں نے سوچا کہ یہ پیاسی مکھی ہوگی، یہ پیاس بجھانا چاہتی ہے، تو میں نے قلم کو 1 سیکنڈ کے لیے روک لیا، وہ مکھی اڑ گئی. میں نے لکھنا شروع کر دیا. میرا یہ عمل مجھے یاد ہی نہیں تھا، اللہ کو پسند آ گیا. میرے بندے تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا اور اپنے قلم کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، میں اس پر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. مجھے بہت چھوٹی عمر میں میرے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا. فرمان لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک شیخ تھے جو زمیندار بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے. بہت لوگ ان سے بیعت تھے. دیہاتوں میں ایک ایسا بھی موسم آتا ہے کہ جب چارے کی قلت ہو جاتی ہے تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا ان کے جانور بھوکے رہ جاتے ہیں. تو بعض لوگ جانوروں کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں، جانور بیمار کمزور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کا چارہ بغیر اجازت کاٹ لیتے ہیں، یعنی چارے کو چوری کر لیتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے محسوس کیا کہ میں نے چارہ لگایا ہوا تو زیادہ سارا ہے، مگر یہ روزانہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رات میں کوئی بندہ آتا ہے، چارہ کاٹ کے لے جاتا ہے، یہ جانور چرا کے چلا جاتا ہے میرے کھیت میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں رات کو پہرا دوں گا اور دیکھوں گا کون میری اجازت کے بغیر یہ کام کرتا ہے۔ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رات گہری ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ چند بکری ہیں وہ آئیں اور کھیت میں چرنے لگ گئی۔ ان کے پیچھے ان کا چرانے والا بھی تھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ کون ہے، نظر بھی نہیں آ رہی تھی اس کی شکل۔ تو ان بزرگوں نے اس سے پوچھا کون ہو؟ تو جب انہوں نے اس سے پوچھا نا میاں کون ہو، تو اس دیہاتی لڑکے نے جواب دیا احمد ہاں، میں احمد ہوں۔ تو جب اس نے کہا نا میں احمد ہوں تو ان اللہ والوں کے دل میں خیال آیا اس کا نام احمد ہے اور احمد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا احمد ہیں تفیا چرا، اگر تم احمد ہو تو اپنے جانوروں کو چراتے رہو، میں تمہیں منع نہیں کرتا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا کہ تو نے میرے محبوب کے نام کا اتنا اکرام کیا کہ تم نے کہا احمد ہو تو چراتے رہو، میں نے تمہارے اس بات پر سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو قیامت کے دن اللہ کو کون سے عمل پسند آئیں گے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جن کو ہم سمجھتے ہیں نا جی کہ بڑے کام کیے، گھنٹوں مراقبے کیے، میں نے یہ سبق سیکھا، یہ سیکھا، یہ سیکھا، اتنے لوگوں کو توبہ کروائی، پتہ نہیں یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وہ عمل جس میں اخلاص تھا کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہوگا، اللہ کو وہ عمل پسند آ جائے گا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی ندامت کے ساتھ توبہ کی کہ اللہ کو پیار آ گیا۔ مامون رشید ایک مسلمان بادشاہ تھا، اس کی بڑی آرام کی، شان و شوکت کی، ٹھاٹھ کی زندگی تھی۔ موت کے قریب اس کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تو اس نے اپنے ورکر کو کہا کہ یہاں زمین پر ایک دری بچھا دیجیے۔ تو بادشاہ کے حکم پر انہوں نے دری بچھا دی۔ جب دری بچھا دی تو مامون رشید چارپائی سے اٹھ کر نیچے دری کے اوپر لیٹ گیا اور لوٹنے لگا جیسے بچہ ماں باپ کے سامنے لوٹتا ہے، اور یہ کہنے لگا اے دائمی ملک کے بادشاہ، فانی ملک کے بادشاہ پر رحم فرما۔ اے دائمی ملک کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ، میں فانی ملک کا بادشاہ ہوں تو میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ کو اس کا یہ فکرہ اور یہ عاجزی پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ چنانچہ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا بادشاہ سلامت آگے کیا ہوئی؟ کہنے لگے کہ میری اس عاجزی کے اظہار پر اللہ کو ترس آ گیا اور اللہ نے میرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔